السلام علیکم بچوں، ہم حصہ نظم میں 10 کلاس کا تیسری نظم کے 7ویں لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم نظم پڑھیں گے میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ اس کے شاعر کا نام میر انیس، جن کا سال پیدائش 1800 اور سال وفات 1874 ہے۔ پہلا بند ہم شروع کرتے ہیں۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے العما، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ بچوں یہ نظم مسدس کی شکل میں ہے، اس کے ہر بند میں 6 مصرے ہیں۔ روز جنگ، جنگ کا دن، کیوں کر، کیسے، مثل شمع، شمع کی مانند، لو، سخت گرمی، الحذر، اللہ تعالیٰ کی پناہ، العما، خدا محفوظ رکھے، رن، جنگ، زرد پیلا، آب خنک، ٹھنڈا پانی۔ پہلے مصرے میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں جنگ کے دن کی، میدان کربلا کا یہ منظر بیان کر رہے ہیں۔ میر انیس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کو مرثیہ نگاری کا امام کہا جاتا ہے۔ ان کے بیان کرنے کا انداز اور ان کے الفاظ میں وہ تاثیر پائی جاتی ہے کہ جو فوراً دلوں پر اثر کرتی ہے۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، کہتے ہیں کہ میں میدان کربلا میں جو جنگ کا دن تھا، اس کے دن کی گرمی کو کس طرح سے بیان کروں، کہ وہ الفاظ کہاں سے لاؤں کہ میں اس روز کی گرمی کو بیان کر سکوں، اس روز کی منظر کشی کر سکوں۔ ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ میں اس روز کی گرمی کو کس طرح سے بیان کروں کہ وہ گرمی جو ہے وہ الفاظ کی شدت، گرمی کی شدت اگر میں الفاظ میں بیان کرنے لگوں تو مجھے ڈر ہے کہ شمع کی طرح میری زبان جلنے نہ لگ جائے۔ وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے العما، اتنی تیز اور شدید گرمی تھی کہ خدا کی پناہ مانگی جاتی تھی اور خدا کی امان میں آنے کو امان مانگی جاتی تھی۔ رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں، اس روز کی گرمی میں میدان جنگ کی زمین جو تھی وہ تپتی ہوئی تھی، سرخ نظر آتی تھی، اور آسمان کی طرف اگر نگاہیں کی جاتی تھیں تو آسمان کا رنگ بھی پیلا نظر آتا تھا۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر۔ آب خنک یعنی ٹھنڈا پانی، خلق سے مراد یہاں پر خاندان نبوت کے چشم و چراغ کہ جن پر دریائے فرات کا پانی جو تھا وہ بند کر دیا گیا تھا۔ تو دریا جو ایک علاقے کی عوام یعنی لوگ، چرند پرند، سبھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن خاندان نبوت پر اس دریا کا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ یزید کی فوج نے ان خاندان نبوت کے لوگوں کو دریا کا پانی استعمال کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، یعنی خاندان نبوت کے چشم و چراغ جو تھے وہ پانی لینے کے لیے ترس رہے تھے، لیکن پانی ان کو نہیں مل رہا تھا۔ گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، اتنی گرمی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے آسمان سے آگ برس رہی ہے، ہوا اتنی گرم ہو کر چل رہی تھی۔ بند نمبر 2 اس کا، وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب۔ خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ لو گرم ہوا، آفتاب کی حدت سورج کی تپش، وہ تاب و تب سخت گرمی اور تپش۔ کالا نہر الکما کربلا کے میدان کے قریب بہنے والی نہر، لب کنارے، حباب حبابوں کا واحد مطلب بلبلے، خاک اڑانا، گرد اڑانا، چشمہ حیات خاندان رسالت کے لوگ، کھولا ہوا ابلا ہوا۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، میر انیس بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دن آفتاب یعنی سورج کی چمک، گرمی اور تپش
بہت تیز تھی، اتنی تیز، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، اتنی تیز دھوپ، اتنی تیز گرمی کہ دن کا جو ایک چمکدار سفید رنگ ہوتا ہے وہ بھی رات کی سیاہی میں تبدیل ہو رہا تھا۔ خود نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، یعنی دریائے فرات کو نہر القمہ کہا گیا ہے کہ اس کے پانی جب دریا میں بہتا ہے تو کبھی کناروں کے قریب آ کر ان کو گیلا کر جاتا ہے اور کبھی دھوپ کی شدت سے خشک ہو جاتے ہیں، لیکن دریائے فرات کے کنارے جو تھے وہ مسلسل سورج کی گرمی اور تپش سے سوکھے ہوئے تھے۔ یہاں پر لب دریا کے کناروں کو کہا گیا ہے۔ خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، دریا کے لہروں پر بننے والے بلبلے جو تھے جو اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہے تھے وہ بھی بہت گرم تھے اور گرمی کی وجہ سے عجیب سی منظر پیش کر رہے تھے۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا۔ اتنی تیز گرمی میں خاندان نبوت کے لوگ جو تھے بہت پریشان تھے۔ صحرائی علاقے کی تیز دھوپ کو بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، یعنی زمین پر ہوا جب چلتی تھی تو گرد اڑاتی تھی اور خاندان نبوت کے لوگ جو تھے وہ اس گرمی میں سخت پریشانی کے عالم میں تھے، لیکن یزید کی فوج کو کچھ بھی ترس نہیں آ رہا تھا ان پر کہ کم از کم چھوٹے بچوں کے لیے پانی مہیا کر دیا جائے۔ کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ شاعر کہتا ہے کہ دھوپ میں گرمی کی شدت اس قدر تھی کہ دریا کا پانی بھی ابلا ہوا معلوم ہوتا تھا کہ دریا کا پانی ایک عام گرمی ہوتی ہے جو پانی گرم ہو جاتا ہے، لیکن اس دن کی دھوپ کی گرمی اتنی زیادہ تھی کہ دریا کا پانی کھول رہا تھا اور آبی مخلوق بھی پریشانی کا شکار تھی۔ شاعر اپنے کمال فن سے منظر نگاری پیش کر رہے ہیں کہ سارے کا سارا منظر جو ہے وہ ایک پریشانی کا عالم پیش کر رہا تھا۔ تو بچوں یہ تھا ہمارے آج کے دو بند کے اشعار کی تشریح۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔